اسلام کے نزدیک صحابہ بدر کی بہت فضیلت ہے، اور ان کی فضیلت کس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کا بہت مقام ہے، اور جو ان کو مقام نصیب ہوا وہ دوسرے کسی صحابہ کو نصیب نہیں ہوا۔ بدری صحابی کے بہت رتبے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، مفہوم بتا رہی کہ یہ اب جو بھی کریں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ جنہوں نے ایک خفیہ مراسلہ بھیج دیا تھا مشرکین مکہ کو، تو وہ خیر وہ ڈیٹیل سے ایک واقعہ وہ بعد میں بتائیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ان کا کیس آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ انہوں نے خفیہ یہ جو ہے ڈاکومنٹس ہے انہوں نے اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے وہ وہاں پہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، تو ہم ان کو جو ہے نا آپ میرے حوالے کریں تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر کیا حاتب بدری صحابی نہیں؟ کہ بدری صحابی کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل بدر تم جو چاہو سو کرو، تمہارے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے اور میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر کی بہت زیادہ عزت فرمایا کرتے تھے۔ ایک وقت چند بدری صحابی ایسے وقت میں دربار رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے کہ مجلس دوسرے صحابہ اکرام سے بھری ہوئی تھی۔ صحابہ نے ان کے اسلام کا جواب تو دیا لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا اور گراں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تربیت پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نزدیک والے صحابہ تھے ان کو ہٹا کر کہا کہ ان صحابہ کو یہاں پہ جگہ دو، اور پھر ان کو بٹھایا۔ اور یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بدر کا جو ایک خاص تکریم کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ سورہ مجادلہ میں اس کے بارے میں وہ پھر آیت اتری، یہی جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلب ان کو اچھا نہیں لگا کہ کسی نے ان کو جگہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے جو ہے وہ آیت ان کے لیے اتار دی۔ اس کا ترجمہ میں یہاں پہ کروں گی، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ صحابہ بدر کی جو خاص فضیلت ہے، حضرت رفاع بن رافع بن مالک خزرجی انصاری بدری کے اس بیان سے بھی ظاہر ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور کے پاس بدری صحابہ کا کیا مرتبہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب مسلمانوں میں افضل ترین ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں یا رسول بھی تمام فرشتوں میں معزز ترین فرشتے ہیں۔ اور یہ تو صحابہ بدر کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے رتبے دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تکریم کی، ان کو اتنا پسندیدہ ان کو ٹھہرا دیا گیا، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے پیارے ہو گئے، اللہ اور اللہ کے نبی کے محبوب بن گئے۔ اسی اور ہمارا آج کا یہ بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ 17 رمضان کو جو بھی ان کے نام پڑھ کے کسی بھی مشکل کے حل کے لیے، کسی بھی اپنی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے پڑھے گا اور صحابہ بدر کو ان کو ایصال ثواب کر دے گا پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کی تمام جو ہے نا جائز حاجات ہر بندے کی پوری کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں، آج 16 رمضان تھا لیکن میں نے 17 رمضان کو اس لیے یہ آپ لوگوں کو بتا دیا تاکہ آپ اس سے پہلے پریپیئر ہوں، اور جو ہمارے بہن بھائی باہر کے ملکوں میں ہیں ان تک بھی میرا یہ چھوٹا سا ایک پیغام چلا جائے، اور وہ آج ان کا تو 17 رمضان ہوگا تو وہ بھی پڑھ لیں۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو آج ہی آپ لوگوں تک پہنچا دوں، تو وہ خیر میں نام بھی جو ہیں اصحاب بدر کے وہ بھی دے دوں گی، اور اس کے ساتھ بہت اور میں نے واقعات پڑھے کہ کس کس طریقے سے لوگوں کی مشکلات حل ہوئیں۔ ایک جگہ تھی تو وہاں پہ بہت زیادہ جو تھا چوری ڈاکہ زنی اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا، لوگ وہاں سے اپنا سامان لے کے بحفاظت نہیں نکل سکتے تھے، یا تو ان کی جانیں چلے جاتی تھی یا ان کا سامان چھین لیا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ چند لوگ تھے، وہ اس جگہ سے آگے اس جنگل سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ گھوڑے پہ اپنے ایک ملازم کے ساتھ، صرف ایک ہی اس کا خادم ہے اور وہ اس کے ساتھ بڑا سا سامان لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے منہ پہ کچھ جاری ہے جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ تم کیسے آ گئے، یہاں سے تو کوئی ایسے آتا ہی نہیں ہے، تم اپنے سامان کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا، مطلب میں بھی خود بھی میں ڈاکے ڈالتا تھا، خود بھی میں جو ہے وہ چوری اور راہزنی کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہمارے پاس ایک قافلہ گزرا تو ہم نے اس کے جو ہے وہ ان کا ڈاکہ ڈالا، ان کے
بندے بھی مار دیے اور جو باقی بچ گئے ان کو بھی مارنے کے لیے لپکے. تو کیا دیکھتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے. تو ہم نے پوچھا کیا تم پڑھ رہے ہو, تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں, میرے ساتھ تو اللہ کی فوج ہے شامل, میں ان کا نام لے رہا ہوں, وہ میرے ساتھ ہے, تو مجھے ڈر نہیں اس لیے لگ رہا نا کوئی بھی کسی قسم کا. انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو جس بندے نے اتنے بندے مارے, وہ کہتے کہ ہم پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ ہم نے ان کا سارا سامان واپس کر دیا اور وہ ہم پہ غالب آ گئے. انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا, پھر بعد میں ہم نے ان سے معافی مانگی اور ہم نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی اور ان سے کہا کہ اب ہمیں آپ بتا دیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے, کہ کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو ہم پہ غالب کر دیا. آج تک ہم سے تو بچا کے ڈالتا تھا, خود بھی میں جو ہے وہ چوری اور راہزنی کرتا تھا. تو ایک دفعہ ہمارے پاس ایک قافلہ گزرا تو ہم نے اس کے جو ہے وہ ان کا ڈاکہ ڈالا, ان کے بندے بھی مار دیے اور جو باقی بچ گئے ان کو بھی مارنے کے لیے لپکے. تو کیا دیکھتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے. تو ہم نے پوچھا کیا تم پڑھ رہے ہو, تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں, میرے ساتھ تو اللہ کی فوج ہے شامل, میں ان کا نام لے رہا ہوں, وہ میرے ساتھ ہے, تو مجھے ڈر نہیں اس لیے لگ رہا نا کوئی بھی کسی قسم کا. انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو جس بندے نے اتنے بندے مارے, وہ کہتے کہ ہم پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ ہم نے ان کا سارا سامان واپس کر دیا اور وہ ہم پہ غالب آ گئے. انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا, پھر بعد میں ہم نے ان سے معافی مانگی اور ہم نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی اور ان سے کہا کہ اب ہمیں آپ بتا دیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے, کہ کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو ہم پہ غالب کر دیا. آج تک ہم سے تو بچ کے کوئی نہیں جا سکا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو میں نام یہ میں پڑھ رہا تھا, یہ بدری صحابہ کے نام تھے اور وہ اللہ کی فوج ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ ان کی مدد شامل حال تھی. تو پھر انہوں نے ہمیں وہ نام سکھائے اور اس کے بعد ہم نے توبہ کی اور اس کے بعد ہم کسی مشکل میں کسی پریشانی میں بھی آتے تھے تو بدری صحابہ کا نام پڑھ کے ہم احصال ثواب کرتے تھے. اور ہر سال 17 رمضان کو ہمارا یہ ایک معمول بن گیا, اور ویسے بھی ہم نے ان کو ہر مشکلات میں ان ناموں کو پڑھنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بدری صحابہ کی وسیلے سے, اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ان کے جو صحاب تھے ان کے وسیلے سے, جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے, جن کو جنت کی بشارتیں تھی, اور ان کو بھی کہا کہ یہ جو بھی کریں ان کو جو ہے وہ معافی ہے. تو ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوئی. اس لیے سب تک یہ میں جہاں تک بھی میرا پیغام جا سکے تو وہ آپ لوگ آگے بھی اس کو بھیج دیں تاکہ تمام لوگ اس کو سن لیں اور وہ اس پہ عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات, ہم سب کی پریشانیاں باوسیلہ بدری صحابہ اللہ پاک دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی مدد فرمائے.